دین اسلام کو کسی ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے، عقیدہ اس کی بنیادیں ہیں، اس کی پلنتھ ہے، اور پھر اس کے پلر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر کھڑے، اور اس کی جو چھت ہے، اس کا جو گنبد ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے گئے، اور یہ شرابیں پینے والی قوم، ڈھول ڈمکے کے اندر مصروف قومیں، یہ جنگیں نہیں جیت سکتی۔ جنگیں جیتنے کے لیے وہ فولادی جذبے، وہ تیاریاں، شہادت کا جذبہ اور تمنا، وہ دنیا میں اسلام کو غالب کرے گا، اور اسی چیز نے اسلام کو غالب کیا۔ یہ اس امت کے اوپر ساری دنیا کے بڑے بڑے بدماش اکٹھے ہو کیسے پل پڑیں گے، جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبوک جیتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر احد جیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں حنین احزاب جیتنے والے، ہم پر دنیا کی قومیں کیسے غالب آ جائیں گی؟ تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، کیا بندے نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، اربوں میں تعداد ہوگی، سوار اب تم ہوگے، دنیا کے 56 ممالک ہوں گے، تیل کے ذخیرے تمہارے پاس ہوں گے، دنیا کی جنگی ٹیکنالوجی، اسلحے سارے تمہارے پاس ہوں گے، لیکن بغیرت ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، جہاد کو تم چھوڑ بیٹھو گے، غلام بن جاؤ گے، جنگیں کافر لڑیں گے، غلامیاں تم کرو گے، کبھی تم ایران بن کر عراق کے خلاف لڑو گے، کبھی تم سعودیہ بن کر ایران کے خلاف لڑو گے، کبھی تم پاکستان بن کر افغانستان کے خلاف لڑو گے، تم مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، تم کافروں کے پیسے لے کر امریکہ کے پٹھو بن کر، کبھی لیبیا بن کر تم سعودیہ کے پر چڑھ دوڑو گے، پھر وہی تمہارے ساتھ غداریاں کریں گے، پہلے تمہیں پیسے دے کر خریدیں گے، تمہیں اپنا بغل بچہ بنا کر تمہارے مسلمانوں کے خلاف لڑائیں گے۔ یہی تاریخ ہے مسلمانوں کی پچھلے 200 سال سے۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین نے اپنے سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچا دین دے کر مبعوث فرمایا، جس دین کی بنیادیں توحید و رسالت پر کھڑی، اور اس دین کے ستون نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو اس دین کی عمارت کو مکمل کرتی ہے، بلکہ اس دین کی عمارت کی شان و شوکت، جس کو آپ عمارتوں کی کنسٹرکشن کی اصطلاح میں ایلیویشن کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا، ذروۃ سنامی، یعنی اسلام کی جو عمارت ہے، اگر دین اسلام کو کسی ایک جسم سے، کسی ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے تو توحید، عقیدہ اس کی بنیادیں ہیں، اس کی پلنتھ ہے، اور پھر اس کے پلر، یہ کالمز، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر کھڑے، اور اس کی جو چھت ہے، اس کا جو گنبد ہے، اس کی جو اونچائی، اس کی سطوت، شوکت، اس کی شان جس سے ظاہر ہوتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اسلام کی کوہان، اسلام کی چوٹی، اسلام کی عمارت کا دور سے نظر آنے والا شاندار جو گنبد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا، جس دین میں یہ سارے معاملات ہیں، عبادات ہیں، عقائد ہیں، روزمرہ زندگی گزارنے کے ساری چیزیں، اس دین کو صرف اپنے تک رکھنے کا، صرف اس دین کو خود پریکٹس کرنے کا یہ حکم نہیں دیا، بلکہ دین بھی اللہ نے دے کر بھیجا، اور اس دین کو دنیا تک پہنچانے کا فریضہ بھی دیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا، اس دین کی ہر چیز بھی دے کر بھیجا، اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا اور اس دین کو دنیا پر غالب کرنے کا جو طریقہ، جو فارمولہ، جو منصوبہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، بتایا، سمجھایا، اس کی دو بنیادی باتیں، ایک ہے دعوت و تبلیغ، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی کے آغاز میں زیادہ وقت وہ دعوت و تبلیغ پہ، مکی دور سارے کا سارا وہ دعوت و تبلیغ میں گزارا،
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کا پیغام پہنچانا، دین کی دعوت، عقیدے کی دعوت لوگوں تک پہنچانا۔ مکے کے مشرکوں کو پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے جو ندا لگائی، یا ایھا الناس، لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تملکوا العرب والعجم، دنیا کے مالک بن جاؤ گے، اس دین سمیت تم پوری دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی، اے مدثر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، لوگوں سے بات، لوگوں کو تبلیغ کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ پوری کریں، تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ اور اس دعوت کے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے سننے پڑے، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، کنبہ برادری سارا مخالف ہو گیا، لوگوں نے گالیاں دیں، نہ صرف گالیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، مارا، گردن میں چادریں ڈال کر بل دیے، سڑکوں پر گھسیٹا۔ وہ طائف کا سفر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑکتی دھوپ میں، گرمی میں پیدل کیا، آپ سوچیں مکہ سے طائف جانا ہو آج مشکل سفر ہے۔ میں گیا، جب میں مکہ سے طائف گاڑی پر گیا، اور گاڑی پر جاتے ہوئے جب دیکھا اتنے اتنے بلند و بالا پہاڑ، چٹیل میدان، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بھی پیدل چل کر آئے، مکے والوں نے، اپنے کنبے برادری کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی دیکھو تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، تم مجھے سچا صادق اور امین مانتے تھے، اپنے فیصلے میرے پاس لے کے آتے تھے، بتاؤ میرے میں کوئی خرابی ہے؟ جب میں نے تم سے کبھی اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، جب میں نے تم سے کبھی دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں خالق ارض و سما رب العالمین کے بارے میں تم سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ وہ مانتے تھے، کہتے تھے جو سچا ہے محمد تیری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن باپ دادا کا دین ہے، ہم عرصے سے چلے آتے ہیں، ہماری شان و شوکت، لوگوں کے اوپر ہمارا روب، اور یہ سارے ہماری جاگیرداری، اور یہ ساری ہماری سرداری، یہ ساری جاتی ہے، تو کیسی بات کرتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تو نے ایک ہی الہ بنا دیا ہے۔ ہم تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے، ہمارے بڑے سارے، وہ اتنے سارے بتوں کو ایسے انہوں نے بنا لیا تھا۔ ادھر ہمارے پاس کتابوں والے بھی ہیں، یہودی عیسائی اہل کتاب، ان کے پادری بڑے علماء بھی ہیں، وہ بھی اسی بات نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، وہ بھی کہتے ہیں عیسی ابن اللہ۔ تو نے نئی بات کر دی ہے، ایک ہی الہ بنا دیا ہے، بڑی عجیب بات کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہوگی، اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہم مٹی ہو جائیں گے، راکھ بن جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور تو پھر تو کہتے ہیں یہ ہڈیاں پھر سے زندہ ہو جائیں گی، ان کے اوپر گودا چڑھے گا، پھر انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہماری سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، شدید مخالفت کی، مکہ سے بددل ہو کر اپنے شہر سے، اپنے کنبے برادری، اپنے قبیلے کے لوگوں سے جن میں زندگی گزاری تھی، جن کو 40 سال دیے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار دیکھا، آپ کا گھر بار دیکھا، آپ کا اخلاق کردار دیکھا، لیکن انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، باتیں سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بددل ہو کر طائف گئے، طائف والے اس سے بڑے ظالم نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا، گالیاں دیں، اوباش، آوارہ، لفنٹر بچے، ان کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگایا، پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہولہان ہوا، آپ کے سر مبارک سے خون بہا، اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ سر سے خون بہتا بہتا پاؤں میں جم گیا، جوتے پاؤں کے اندر چپک کر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے، پیدل آئے، جاتے ہوئے کیا جذبات لے کر گئے ہوں گے، اور آتے ہوئے کن جذبات سے، کن بوجھل قدموں سے، اپنے خون آلود جسم کو، پاؤں جوتے اس مبارک خون سے بھرے ہوئے، ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں سیدنا اسامہ، سیدنا زید ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہیں بیٹھ جائیں، کہیں آپ کو پانی پلاؤں، کہیں سائے میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو بڑا ستایا گیا، بڑا رلایا گیا، آپ کے اوپر بڑے بڑے جو ہے نا آزمائشیں آئیں، لوگوں نے آپ کو بڑا تنگ کیا، لیکن بتائیے تو صحیح کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا، سب سے مشکل گھڑی، سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ کہا عائشہ کیا بتاؤں تجھے، وہ طائف کا دن میرے لیے بڑا کٹھن تھا، وہ طائف کا دن میں بڑی امیدوں سے گیا تھا، میں ان لوگوں کے پاس بڑا میٹھا، بڑا پیارا، بڑا اخلاق والا، بڑے دل سے ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے جو سلوک کیا آگے سے، اور پھر جیسے میں وہاں سے نکلا اور جیسے میں مکہ میں پہنچا، وہ دن میرے لیے بڑا کٹھن تھا۔ اور رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم،
صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ گئے، ایک انگور کی بیل کے نیچے پناہ لی، ایک بندے نے آپ کو پانی پیش کر دیا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے، فرشتہ آیا، وہ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کہیں تو یہی طائف کے پہاڑوں کے درمیان کتنے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، دیکھ کر خوف آتا ہے، کہا ان پہاڑوں کے درمیان ان کو میں پیس دوں، آپ کہیں تو ابھی بارش برستی ہے نہیں برستی ہے، چٹیل میدان ہے علاقہ ہے، بارش برساؤں، ایسی بارش برساؤں سیلاب آ جائے غرق ہو جائے، ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، آپ کہیں تو زمین کو ایسا ہلاؤں کہ ان کو زمین کے اندر غرق کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا کام تبلیغ کرنا ہے، میرا کام دعوت دینا ہے، میرا کام لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے، میرا کام لوگوں سے بدلے لینا نہیں ہے، میرا کام لوگوں سے انتقام لینا نہیں ہے، مجھے اللہ نے اس لیے ذمہ داری نہیں دی کہ میں لوگوں سے اپنی ذات کے لیے بدلے لوں، انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے میری ذات کو نقصان پہنچایا ہے، ایک دن آئے گا ان کی قوم میں سے اللہ کے دین کے خادم نکلیں گے، ایک دن آئے گا یہی لوگ دین کے مجاہد بنیں گے، یہی لوگ دین کے پیغمبر بنیں گے، دین کی بات لے کر آگے کو جائیں گے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ان کی اولادوں میں دین کو ماننے والے پیدا ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بدلے والا سلوک نہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کے لیے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے دعوت کا سہارا لیا، مکے کے لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے نا، ابو طالب کو آ کر کہا او ابو طالب دیکھ بات سن، تیرے بھتیجے کی باتیں اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب تیرے بھتیجے کا اثر زیادہ ہونے لگ گیا ہے، بڑے لوگ اس نے اکٹھے کر لیے ہیں، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا ہے، پتہ نہیں جادو کرتا ہے، منتر پڑتا ہے، کیا کرتا ہے، ماں بیٹا لڑ پڑے ہیں، خاندان کنبے قبیلے برادریاں آپس میں پھٹ گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے ہیں، ادھر توحید والا کھڑا ہوتا ہے، ادھر مشرک کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے سلام لینے پر تیار نہیں ہے۔ محمد نے پتہ نہیں لوگوں پر کیا پھونک دیا ہے، اب محمد ہم سے برداشت نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد کو روک یا پھر ہم محمد سے بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر، تین باتیں لے کر آئے، کہا ابو طالب دیکھ بات سن، جا کے اس کو کہہ محمد کو کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو سرداری دیتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہم پر روم فارس ایران کبھی حکمران نہیں بن سکے، ہم ساری زندگی آزاد منش لوگ تھے، ہم کنبے قبیلوں میں سرداریاں کرتے رہے، ہم نے کبھی کسی کی حکمرانی تسلیم نہیں کی، لیکن ہم محمد کو یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جا کے اس سے بات کر، محمد کو کہہ کہ سرداری، ہم تجھے سردار بنا لیتے ہیں اپنا، اور ہم پیسے کے لیے لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ہم سونا چاندی تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ہم پیسے کی قیمت حیثیت کو جانتے ہیں، بات کر محمد سے، کتنے پیسے مانگتا ہے، سونے چاندی زیورات کا کتنا کو اس کو ذخیرہ انبار چاہیے ہم دیتے ہیں، اور شادیاں عورتوں کے بڑے ہم دل دادا ہیں، شادیاں کتنی کرنا چاہتا ہے، کوئی حسین و جمیل عورت اس کے ذہن میں ہے، ایک ہے زیادہ ہے بتائے، شادیاں کروا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو طالب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے چہرے سے ہی، ابو طالب کے لہجے سے ہی بات پہچان لی، کہا آج بات کچھ سوا ہے، کہا چچا کیا ہوا، کہا بیٹے اب بات میرے سے تھوڑی بوجھل ہو گئی ہے، ساری برادری اکٹھی ہو کے آئی تھی، سارے قریشی اکٹھے ہو کے آئے تھے، مکے کے سارے بڑے سردار تھے، وہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں، کچھ شرطیں لے کر آئے ہیں، مجھے کہتے ہیں اپنی تبلیغ روک، مجھے کہتے ہیں محمد کی زبان بند کر، مجھے کہتے ہیں محمد کو کنٹرول کرو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤ، اس کو کہو کہ یہ بات کرنی بند کر دے، یہ لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دے، یہ لوگوں کو آخرت سے ڈرانا بند کر دے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، چچا مجھے پتہ ہے آپ کمزور ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کے خلاف اکیلے ہیں، تنہا ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے کندھے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کے سہارے پر یہ سارا کچھ کر رہا تھا، آپ اپنا سہارا لے جائیے، میں اللہ کے سہارے پر کھڑا تھا، اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر یہ ذمہ داری، یہ پیغمبری، یہ فریضہ ادا کر رہا تھا، مجھے آپ کے سہارے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، آپ نے ساتھ دیا آپ کا شکریہ، آپ نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جاؤ جا کے ان کو بتا دو یہ مکے کی سرداری کی بات کرتے ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، پوری کائنات، ساری کائنات کی سرداری مجھے دے دیں، یہ مکے کے چند لوگ مل کر مجھے چند درہم و دینار کے بدلے خریدنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے خزانوں کا ڈھیر میرے سامنے لگا دیں، اللہ کی قسم ہے یہ سارا کچھ یہ کر بھی لیں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوت و تبلیغ والے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے دیتے
بلال حبشی کو پتھروں پر لٹایا، عمار بن یاسر کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو بھگا کر لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوڑے پھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں بل دے کر آپ کو چادر کے ساتھ گھسیٹا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، کیا کیا ظلم کیے گئے، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، ابو طالب نے پھر بھی ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو طالب نے پھر پیچھے سے آواز لگائی، کہا بھتیجے دیکھ بات سن، میں بھی اپنے بابا کا دیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، میں نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بھتیجا ہے، میرے سامنے اپنے بھائی عبداللہ کی شکل آ گئی ہے، عبد المطلب کے وعدے دیے ہوئے مجھے سامنے آ گئے ہیں، جا باتیں تیری ٹھیک لگتی ہیں، میں باپ دادا کی سرداری آگے چلانے والا بندہ ہوں، تیری بات مانتا ہوں تو میری سرداری ڈولتی ہے، لیکن دوسری طرف میری پگ، میری سرداری وہ مجھے اس بات پر بھی ابھارتی ہے کہ میں وعدے کا وفا کروں، میں نے جو بات کی تھی، جو وصیت کی تھی، جو مجھے میرے باپ نے، میں اس کو پورا کروں، جا میں تیرا ساتھ دوں گا، یہ ساری قوم تیرے خلاف ہو جائے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اور بھتیجے سن، دنیا کا اصول یہ کہتا ہے، دنیا کے طور طریقے یہ کہتے ہیں، تو جو بھی بات کرتا ہے اپنے طور پہ کرتا ہوگا، میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں، میں اپنے تجزیے کی بنیاد پر کہتا ہوں، تیرے جیسا مستقل مزاج آدمی، تیرے جیسا استقامت والا آدمی، جتنی مضبوطی سے تو نے یہ بات کی ہے نا کہ میرے ہاتھوں پر سورج لا کے رکھو، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھو، واہ تیری عظمت کو سلام ہے، تیری استقامت کو سلام ہے، ایسی استقامت جرأت دلیری والے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اے محمد یاد رکھ، وہ وقت بھی آئے گا تیرے ساتھ لشکروں کے لشکر ہوں گے، تو اکیلا تنہا نکلے گا، تنہا چلے گا، تیرے ساتھ دنیا ہاں کرے گی، دنیا نہ کرے گی۔ اے محمد وہ وقت آئے گا، میں وہ وقت دیکھوں یا نہ دیکھوں اس سے پہلے چلا جاؤں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میری لاش کے اوپر سے گزر کر، میری ہڈیوں سے گزر کر کوئی تیرے پاس آئے گا، جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اور ابو طالب نے ساتھ دیا، شیب ابی طالب کا محاصرہ کاٹا، 3 سال کا بھوک پیاس کاٹی، بائی کاٹ سوشل، پانی کا قطرہ نہیں جانا، گندم کا دانہ نہیں جانا، ابو طالب نے وعدہ نبھایا، اسلام پھر بھی نہیں لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم، عام الحزن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا سب سے زیادہ صدمے کا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ٹوٹ کر رہ گئے۔ ایک طرف وہ پیار کرنے والی خدیجہ، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں، ڈھارس بندھانے والی بیوی وہ بھی ساتھ نہ رہی، وہ ساتھ دینے والا، چھتری بن کر ساتھ چلنے والا چچا وہ بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیے، اور ابو طالب کے سرانے بیٹھ کر آخری وقت تک یہی کہتے رہے، اے چچا کوئی ایک بہانہ بن جائے، کوئی صرف ایک بات بن جائے، میں اللہ کو حضور کہہ سکوں کہ پڑھ لیا تھا اس نے کلمہ لا الہ، پڑھ لیا تھا اس نے لا الہ الا اللہ، چچا ایک دفعہ کہہ دے۔ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی ہے۔ ابو طالب نے بڑی قربانیاں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ مرتے دم تک اس نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، بھتیجے تیری باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میری چودراہٹ جاتی ہے، میری سرداری جاتی ہے، میرا کنبہ قبیلہ، میری برات، لوگ کیا کہیں گے، آخری وقت میں مرتے مرتے دین بدل گیا۔ یہ انا بندے کو بہت مارتی ہے، یہ انا بندے کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اپنی اناؤں کی قربانی، لا الہ الا اللہ سب سے پہلے بندے کی انا کی قربانی مانگتا ہے، کنبے قبیلے برادری کی قربانی مانگتا ہے، اپنی اونچی پگ کی قربانیاں مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو آخری وقت تک بھی تبلیغ کی، مشرکین مکہ کی شرارتیں ختم نہیں ہوئیں، مکے سے نکلنا پڑا، رات کے اندھیرے میں اکیلے ایک ساتھی کو لے کر آنسو بہاتے ہوئے چھپتے چھپاتے مکے سے نکلے، مدینے میں گئے، پیچھے سے پھر شرارتیں چلتی رہیں، پتہ چلا تیاریاں ہو رہی ہیں، لشکر تیار ہو رہے ہیں، فوجیں تیار ہو رہی ہیں، اسلحے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور مکے کے لوگوں کو غصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچ کر کیسے نکل گئے، ہم تو دیکھنا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے، نشان عبرت بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی تو نے اپنے طور پر بہترین کام کیا ہے، تو نے بہترین طریقے سے نبوت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، تو نے تبلیغ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو رحمت للعالمین ہے، تو لوگوں کو پر رحم کرنے والا ہے، لوگوں کو درگزر معاف کرنے والا ہے، اپنی ذات کے لیے بدلے نہیں لیے، لوگوں نے تانے کسے، باتیں کی، گالیاں دیں، لوگوں نے کوڑے پھینکے، راستے میں کانٹے بچھائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دھن میں لگا رہا، تبلیغ کرتا رہا، لیکن نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت آ گیا ہے، کچھ لوگوں کو تلوار سے سبق سکھانا ہوگا، کچھ لوگوں کو ڈنڈے سے سبق سکھانا ہوگا۔ ڈنڈا پیر ہے بگڑوں تگڑوں کا، ویسے تو بات مذاق میں کی جاتی ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے ایک قرآن نازل کیا، ساتھ ڈنڈا نازل کیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ صرف میٹھی زبان ہی نہیں، آپ اس کے ساتھ کڑکدار تلوار بھی تیار کریں،
ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں قتال کرنے کی، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ان کی گردنیں اتارنے کی، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ایک ایک جوڑ جوڑ ان کا مار کے رکھ دو، ان کی گردنیں مار کر رکھ دو۔ اب جو کہ تمہارے مقابلے میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اپنی تلوار کے ذریعے ان کے اوپر غلبہ پاؤ گے۔ 2 ہجری ادھر روزے فرض ہو رہے ہیں، رمضان ہے، یہ رمضان کا سبق ہے بھائیو، جہاں رمضان میں صیام قیام ہے، جہاں رمضان میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کا دعا ذکر اذکار ہے، جہاں رمضان میں صدقہ خیرات ہے، یہ رمضان کا سبق ہے۔ 2 ہجری مدینے میں گئے ہیں، ادھر جہاد فرض ہو رہے ہیں، ادھر روزے فرض ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا پہلا رمضان ہے اور گرمی کا رمضان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا جتنا رمضان ہے وہ سارے کے سارے موسم گرما میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رمضان لمبے روزے گرمی کے روزے تھے۔ 10 رمضان کو مدینہ سے نکلے ہیں، پتہ چلا قافلہ آ رہا ہے، ابو سفیان لے کر آ رہا ہے شام سے، اس قافلے میں اتنا سونا چاندی اتنا پیسہ اکٹھا کیے، مکے کے لوگوں نے وعدے وعید لیے آپس میں کہ یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے ہم وہ فوج تیار کریں گے، ہم وہ لشکر تیار کریں گے جو مدینہ پر چڑھائی کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائیں گے۔ یہ ہم سے بھاگے ہوئے چند بگھوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے مدینہ میں، ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے بچ کر نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، کہا بھائی ان کو رستے میں روکتے ہیں، ان کا مال اسباب جو انہوں نے بعد میں ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے وہ مال اسباب ان سے چھینتے ہیں۔ گھات لگائی، ابو سفیان بھی سیانہ آدمی تھا، زندگی گزری تھی، شام کے سفروں میں آتے جاتے، اس کو بھی بھنک پڑی، بندے چھوڑے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ مدینہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ راستے میں گھات لگا کر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا راستہ نیچے سے پکڑا، مکے کو نکل گیا، لیکن مکے کو خبر پہنچا دی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اب اتنی جرت آ گئی ہے، محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ میں اب ان میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ انہوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، اب تو بالکل چھوڑنا نہیں ہے ان کو، تیاری کرو۔ مکے کے سب نوجوان، سب اس کے وہاں کے سردار، خون کھولا ان کا، انہوں نے کہا تیاری کرو، ایسی کی تیسی ہمارے مال پر نظر رکھی، ہمارے قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی۔ وہ نکلے وہاں سے، مسلمان بھی نکلے ہوئے تھے مدینہ سے، 7 دن راستے میں گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ 17 رمضان کو مٹ بھیڑ ہو گئی، قافلے آمنے سامنے ہو گئے، مکے کا لشکر نکلا ہوا تھا قریشیوں کا، مشرکین کا، ادھر سے مدینے کا لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا ہوا ہے، صفیں سیدھی ہو گئی ہیں۔ 17 رمضان مبارک ہے، مسلمانوں پر پہلا سال ہے، روزے فرض ہوئے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی آیتیں نازل کرنی شروع کر دی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم جہاد کرنے کے ارادے سے نکلے نہیں تھے، ابھی تمہاری جہاد کی تیاری نہیں تھی، تم نے سوچا تھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اسلحہ لیس کیل کانٹا ہے نہیں ان کے پاس، کوئی تیر تلوار ہے نہیں، کوئی مال اسباب ہے، کوئی روٹی کھانے کپڑے کا سامان ہے، وہ ان سے لوٹیں گے، لوٹ کر سائڈ پر رولیں گے، لڑائی کوئی نہیں ہوگی، مٹ بھیڑ نہیں ہوگی، خون نہیں بہے گا، گردنیں نہیں ماری جائیں گی۔ لیکن اللہ چاہتا تھا لِيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ چاہتا تھا آج ٹکرا جاؤ، یہ یوم الفرقان بن جائے، یہ بدر کا دن رمضان کے دن میں آ جائے، اور جب جب رمضان میں مسلمان روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بدر کا تذکرہ ہوگا، فرقان کا تذکرہ ہوگا، امت کو سبق ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے ساتھ میدان میں ڈٹ گیا تھا، اور صحابہ کا کردار کیا تھا۔ ادھر صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، مشرکین مکہ نے بڑے بڑے اپنے سورما نکالے، عتبہ عتیبہ امیہ نکالے، ایک ایک ان کا جو جنگجو ہے وہ 100 کے اوپر بھاری ہے، بڑے فخر غرور، بڑی انا اور ریا کے ساتھ سامنے آئے۔ ایک طریقہ تھا مبارزت کا، جنگ کا، سامنے آ کر کہا لاؤ نکالو کوئی ہمارے جیسا کوئی دلیر جنگجو ہے تو۔ انصاری جو تھے، انصاری صحابہ، سعد بن زرارہ وہ آگے نکلے، سعد بن معاذ آگے نکلے، انہوں نے کہا ہاں ہم ہیں، ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دی ہے، ہم نے ان کی مدد کی ہے، ہم ہیں دین کی نصرت کرنے والے، آؤ ہم سے لڑو۔ انہوں نے کہا او تم مدینے کے کاشتکار، زراعت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، تم پہلے ہم سے ڈرتے تھے، ہمارے قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تم ڈر کے مارے ہمارے قافلوں کے راستے میں نہیں آتے تھے، ہم تم سے لڑیں، یہ ہماری توہین ہے، یہ ہمارے لیے بے عزتی، ہمیں ہمارے خون سے لڑاؤ، ہماری برابری کے لوگ لے کر آؤ، ہمارے کنبے کے لوگ جو ہمارے جیسے دلیر ہوں، جنہوں نے گھوڑوں کی پشت کے اوپر زندگیاں گزاری ہیں، جنہوں نے تلواریں چلائی ہیں، وہ لوگ ہمارے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدر کے میدان میں ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ایک چھوٹی سی فوج، اپنی جماعت جو تیار کی ہے اتنے عرصے میں، اس کو لے کر کھڑے ہیں، صحابہ سے مشورے ہو رہے ہیں۔ انصاریوں کو پوچھا، کہا بھائی بتاؤ، اب تو جنگ آ گئی، ہم تو جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، اسلحہ تیر تلوار ہے نہیں، تیاری ہماری ہے نہیں، نہ ذہنی تیاری ہے، نہ جذباتی تیاری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تیر تلوار ہے، نہ عسکری تیاری ہے۔ انصاریوں نے کہا اللہ کے نبی پہلے تو مہاجر بولے نا، مہاجروں نے کہا آپ کے ساتھ نکلے تھے، ہجرت کی تھی، مکے میں بھی تکلیفیں صحیح تھیں، مدینے میں بھی آ کر دیار وطنی غربت کاٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ نے ہمارا اور کیا امتحان لینا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اور کیا آزمائش مطلوب ہے۔
آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ آزمائے گئے ہو، ہجرت ہوئی، تم نے ہجرت میں ثابت قدمی دکھائی، تم آزمائے گئے ہو۔ اب یہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے انصار تھے، میں ان کے منہ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ انصاریوں کے سردار کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کا اشارہ سمجھ گئے ہیں، ہم وہ موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم وہ موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب انت وربك فقاتلا، جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم نہیں لڑتے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں، آگ میں چھلانگ لگانے کہیں گے لگا دیں گے، آپ ہمیں سمندروں میں غوطہ لگانے کا کہیں گے لگا دیں گے۔ وہ مثال رقم کریں گے جانثاری اور وفاداری کی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کے نازل کر دے۔ اور پھر کیا، پہلے انصاریوں نے کہا ہم لڑتے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا نہیں، تم ہمارے لیول کے نہیں، ہمارے لیول کے لوگ لاؤ، کو بڑے دلیر لاؤ۔ رسول اللہ نے کہا کدھر ہے علی، آپ نکلیے، اور کدھر ہیں بڑے بڑے مسلمانوں کے جرنیل سالار، نکلو، آؤ سامنے آؤ۔ سامنے آئے، تینوں کو مار دیا، تینوں سورما کفر کے اکیلے مار دیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ذلت اور شکست ہوتی نظر آئی، اور کافروں نے پھر وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، ہلا بول دیا، بے اصولی، ظلم، زیادتی فلسطین کے اوپر، کشمیر کے اندر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، بیچارے ہیں، بے بس ہیں، ان کے اوپر ٹینکوں توپوں کے ساتھ اپنی افرادی عسکری اپنی لشکری طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں چڑھ دوڑے۔ کافروں نے بھی یہی کیا، دیکھو ہم ہزار ہیں، ساتھ اپنے عورتیں لائے ہیں ناچ گانے والی، ساتھ شرابیں لے کر آئے پینے والی۔ اور یاد رکھو وہ قومیں، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے گئے، اور یہ شرابیں پینے والی قوم اور یہ مراثی پنے کرنے والی قومیں، یہ گانے ناچ طبلے ڈھول ڈمکے کے اندر مصروف قومیں، یہ جنگیں نہیں جیت سکتی۔ جنگیں جیتنے کے لیے شمشیر و ثنا اول، وہ جذبے، وہ فولادی جذبے، اور وہ اپنے اسلحے کے ساتھ وہ تیاریاں، وہ جہاد کا، وہ اپنے شوق شہادت کا جذبہ اور تمنا، وہ دنیا میں اسلام کو غالب کرے گا۔ اور اسی چیز نے اسلام کو غالب کیا۔ ایک طرف شرابیں پی کر بدمست ہوئے فتح کے نشے میں کہ ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، ہمارے پاس بڑے گھوڑے ہیں، ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، تمہارے پاس کیا ہے، 2 تلواریں ہیں، 300 لوگ ہو تم، 3 تمہارے پاس گھوڑے ہیں، کھانے کو تمہارے پاس ہے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مار ماری، کفر کو شکست ہوئی۔ کیا منظر تھے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ادھر معاذ کھڑا ہے، ادھر محفظ کھڑا ہے، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا، میرے سائے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، جنگ کا مزہ نہیں آئے گا۔ کوئی میرے ساتھ دلیر، کو بڑے طاقتور تنومند جوان ہوتے، کوئی میرے ساتھ لڑتے، میرا دایاں بایاں بازو طاقتور ہوتا، میں کسی پر حملہ کرتا مزہ آتا، کوئی مجھ پر حملہ کرتا تو مار کھانے کا بھی، مارنے کا بھی مزہ آتا۔ یہ بچے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، ایک نے کہا چچا ابو جہل کیڑا ہے، دوسرے نے کہا چچا بڑا سردار کفر کا کون سا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے ابا چاچا جی آرام سے بولو، یہ دائیں طرف میرا جو چچا زاد کزن کھڑا ہے نا، وہ بھی اسی کی تلاش میں ہے، اس کو نہ پتہ چلے، میرے کان میں بتانا۔ کہا بیٹا کرے گا کیا، ابو جہل تو سردار ہے، ابو جہل تو بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، سپہ سالار ہے، تجربہ کار ہے، بیٹا تو کیا کرے گا؟ کہا چچا تیرا کام ہے بتانا، مجھے اشارہ کر ہے کون سا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ایک کو اشارہ کیا، دونوں لپکے ایسے لپکے شیر کی طرح کہ ابو جہل کی گردن اتار کے نیچے رکھ دی، تلواروں کی جھنکار ختم ہوئی، خون بہتے ختم ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا ابو جہل کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہوا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں بچے آ گئے، کہا اللہ کے نبی میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا اللہ کے نبی میں نے قتل کیا۔ یہ ماؤں نے جوان جنے تھے، مدینے میں خبریں پھیلی ہوئی تھیں کہ بڑی لڑائی ہوئی ہے، منافقین بڑے بڑے ڈھول پیٹ رہے تھے کہ لو جی لو 300 بندہ ہے، صرف تلوار ہے کوئی نہیں، گھوڑے ہیں کوئی نہیں، تجربہ ہے کوئی نہیں، فوج ہے کوئی نہیں۔ وہ مکے والے تو بڑے تیاری سے نکلے ہیں، جیسے یہاں لوگ کہتے تھے نا افغانستان میں یوں ہو جائے گا، امریکہ سپر پاور یہاں پر اپنی دوبر رگڑ رگڑ کر بھاگ گیا، روس یہاں پر سر پٹک پٹک کر بھاگ گیا، لوگ یہاں کہتے تھے او جی روس ہے بڑی سپر طاقت ہے، او اسرائیل کی بڑی ڈوم ٹیکنالوجی ہیں، فلسطینی بیچارے ان کا کیا کر لیں گے۔ یہ پہلے دن سے جس دن بدر کا میدان لگا تھا اللہ نے اسی دن یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیے تھے، اللہ نے اسی دن یہ عقیدے سیٹ کر دیے تھے کہ مسلمان کبھی بھی اصل طاقت کے اس کے زور پر اس کے بل بوتے پر نہیں لڑتا۔ مدینے کے منافقوں کو یہی مان تھا، بڑے اسٹریٹجک تجزیے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تھے آج دیکھنا کوئی واپس نہیں آئے گا، سارا مسلمانوں کا لشکر مارا جائے گا۔ منافق اور ان کے ساتھ یہودی عیسائی سب ملے ہوئے تھے۔ زید بن ثابت جنگ کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، مدینے کے لوگ سارے باہر نکل کر کھڑے ہیں، کہا زید بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں، فتح دی ہے، 70 ان کے مار دیے، 70 ان کے قیدی بنا لیے ہیں، ایسی فتح شاندار فتح دی اللہ نے۔ رمضان ہے، دیکھو ان کی افطاریاں کیسی ہوتی ہوں گی، ان کی بھی افطاریاں ہوں گی، وہ 17 رمضان 18 رمضان
اس کی افطاری کر رہے ہوں گے، ہمارا بھی کل 7واں رمضان آئے گا، ہم افطاریاں کریں گے آنسو بہا کر، ہم افطاریاں کریں گے غمزدہ خبریں سن کر، ہمیں پتہ چلے گا ایران پر بم مار دیے، ہمیں پتہ چلے گا غزہ میں بم مار دیے، ہمیں پتہ چلے گا فلاں مسلمان ملک کے اوپر چڑھائی ہو گئی، ہمیں پتہ چلے گا اتنے مائیں بہنیں ہماری قتل ہو گئی، شام لٹ گیا، عراق لٹ گیا، لیبیا لٹ گیا، مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، ہم نے رمضانوں کے رمضان گزارے صرف آنسو بہا کر، صرف باتیں کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے اندر وہ فوج تیار کی تھی، افطاری کا وقت تھا، خوشخبریاں، فتح کی خوشخبریاں، کہا 70 قیدی بنائے ہوئے ہیں، یہ دیکھو یہ پیچھے آ رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر نے دیکھا ان کے بھائی کو ایک بندہ باندھ رہا ہے، بھائی نے آواز نے کہا مصعب میں تیرا بھائی ہوں، تیرا ماں جایا ہوں، نے کہا بھائی اس کو کس کے باندھ۔ کہتا کون سا بھائی؟ کہتا تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی ہوا ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ ابوبکر کے بیٹے نے سیدنا ابوبکر کو کہا ابا جی وہ گرد و غبار بڑا تھا لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے تھے، لیکن میں نے کہا چلو ابا ہے، چلو والد ہے، بس دیا آپ کو۔ ابوبکر نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، شکر کر کبھی تو میری تلوار کے نیچے آیا تھا تو میں یہ خیال نہ کرتا۔ لا الہ الا اللہ کی غیرت تھی، لا الہ الا اللہ کی غیرت تھی، تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تھا، میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم فدائی تھا، تو میری تلوار کے نیچے آتا تو پھر دیکھتے۔ اس طرح کے قیدی آئے ہیں، اپنے اپنے بھائیوں کو قیدی بنایا ہے، اپنے گھر والوں کی گردنیں ماری ہیں، صرف دین کی غیرت میں کہ دین کا غلبہ مطلوب ہے، دین دنیا کے اندر غالب مطلوب ہے، اپنی کنبہ قبیلہ برادری اپنی ساری محبتیں اللہ کے لیے قربان کی ہیں، قیدی آ گئے۔ دیکھو وہ بھی کیا منظر ہے بھائی، بدر کا واقعہ، بدر کا قصہ ایمانوں کو تازہ کرنے والا، فضائے بدر پیدا کر۔ آج عمرے کرنے والے وہ خبریں سنیں آپ نے، اعلان ہو رہے ہیں کہ بھئی حرم میں جگہ نہیں بچی، اتنی توسیع پر توسیع، سارا مکہ رسول اللہ کے دور میں جو شہر تھا وہ سارا مکے کا شہر، اس سے زیادہ مسجد بن گئی ہے۔ بیت اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکہ شہر سے زیادہ وسیع ہو گئی ہے، وہاں کی حکومتوں کو اعلان کرنے پڑے ہیں کوئی سارا مکہ ہی حرم ہے، جہاں دل کرے وہاں نمازیں پڑھ لو، اتنے لوگ ہیں، اتنے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، کسی ایک کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ واصلہ بن اسقا نہیں ہے، مصعب بن عمیر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ وہ صحابہ نہیں ہیں، ابوبکر صدیق عمر جیسے ساتھی نہیں ہیں، ایک دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مکے کے مشرک جو خائب و خاسر شکست خوردہ واپس لوٹے نا، تو جیسے مدینہ میں فتح کی خوشخبریاں بج رہی تھیں، مدینے سے بچے عورتیں نکل کر باہر انتظار کر رہے تھے کہ کیا خبر آتی ہے، مکے کے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، مکے کی عورتوں نے بھی، انہوں نے بھی بڑی خوشخبریاں سننے کے لیے بڑا ڈول تھاپ کا رقص کا بڑا انتظام کیا ہوا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ ابو لہب سب سے آگے کے کھڑا تھا، ابو لہب نے پوچھا ہاں کیا بنا، کتنے مارے، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا؟ سگا چچا ہو کر بدبخت اپنے بھتیجے کے خلاف سب سے بڑا دشمن بن کر نکلا۔ ابو لہب کو بتایا عتبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا۔ اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ لوگ کیسے مارے جا سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سورما، اتنے بڑے بڑے جنگجو تجربہ کار، یہ کیسے مارے جا سکتے ہیں؟ جا اپنا کام کر، کسی اور کو آنے دے، میں کسی اور سے خبر لیتا ہوں۔ پیچھے دوسرا آیا روتا ہوا، اس نے کہا اے لٹ گئے، مر گئے، پٹ گئے، 70 ہمارے قیدی بنا کے لے گئے، 70 ہمارے مار دیے جنگ میں، وہ نے کہا ہوا کیسے؟ کا سمجھ نہیں آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے لوگ بلائے تھے، گھوڑوں پر آتے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسی مار مارتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، ہاتھ میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب تلوار چلتی تھی تو خون کا فوارہ اٹھتا تھا، گردنیں تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو ادھر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے، مال حرام کا، کھانا حرام کا، دنیا ساری دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت آئے گا، یہ 313 دنیا سے لڑ گئے تھے، انہوں نے فتح ان کے مقدر بنی تھی، لیکن مسلمانوں ایک وہ وقت بھی آئے گا، یہ ساری قومیں یوشک ان تداعی هذه الامہ، یہ اس امت کے اوپر ساری دنیا کے بڑے بڑے بدماش اکٹھے ہو کیسے پل پڑیں گے، جیسے بھوکے کھانے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبوک جیتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر احد جیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں حنین احزاب جیتنے والے، ہم پر دنیا کی قومیں کیسے غالب آ جائیں گی؟ تھوڑے ہو جائیں گے، کیا کریں گے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، کیا بندے نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، اربوں میں تعداد ہوگی، 1.25 ارب تم ہوگے، دنیا کے 56 ممالک ہوں گے، تیل کے ذخیرے تمہارے پاس ہوں گے، دنیا کی جنگی ٹیکنالوجی اسلحے سارے تمہارے پاس ہوں گے، لیکن بغیرت ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، جہاد کو تم چھوڑ بیٹھو گے، غلام بن جاؤ گے، جنگیں کافر لڑیں گے، غلامیاں تم کرو گے، پراکسیاں تم لڑو گے، کبھی تم ایران بن کر عراق کے خلاف لڑو گے، کبھی تم سعودیہ بن کر ایران کے خلاف لڑو گے، کبھی تم پاکستان بن کر افغانستان کے خلاف لڑو گے۔
تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے، تم مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، تم کافروں کے پیسے لے کر امریکہ کے پٹھو بن کر، کبھی لیبیا بن کر تم سعودیہ کے پر چڑھ دوڑو گے، پھر وہی تمہارے ساتھ غداریاں کریں گے، پہلے تمہیں پیسے دے کر خریدیں گے، تمہیں اپنا بغل بچہ بنا کر تمہارے مسلمانوں کے خلاف لڑائیں گے، پھر کل کو تمہارے نیچے سے زمینیں کھینچ دیں گے۔ یہی تاریخ ہے مسلمانوں کی پچھلے 200 سال سے۔ ہاں ہم نے 1000 سال دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ دنیا پر مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ کیوں چلتا تھا؟ ہم تفرقے میں نہیں تھے، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کی، ہم نے کافروں کے ساتھ مل کر اپنے مسلمانوں کا خون نہیں کیا۔ دنیا ہمارے اندر ایسی نہیں گھسی تھی جیسی آج گھسی ہے۔ عمرے کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں صرف دنیا کا دکھاوا اور ریاکاری کے لیے۔ اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن کثرت کی تعداد یہی ہے، ظاہری حالات سے ہی نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، کعبے سے لپٹ کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اور جا جا، تیرا کھایا پیا آرام کا، تیرا پہنا ہوا آرام کا، تیرے جسم کے اندر دوڑتا ہوا خون آرام کا، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تو نے میرے لیے کیا قربانی دی؟ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ او بھائیو، یہ دین قربانیاں مانگتا ہے، اور اس قربانی کا ایک بڑا عظیم مظہر یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ جہاد کی بات کرنا آج لوگوں کو عجیب لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں جہاد کیا ہوتا ہے؟ اب جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں یہ دور گزر گیا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو جنگوں کا شوق ہے، کہتے ہیں جی ورلڈ وار 3 لگ رہی ہے، وہ جی بڑی جنگ عظیم ہو رہی ہے، آرمیگڈون ہوگی، ہرمجدون، وہ جنگ لگے گی، جنگیں ہوں گی، اور دنیا میں اسلام اور کفر کی جنگ ہمیشہ سے رہے گی۔ امام مہدی آئیں گے، وہ خلیفہ عادل آئے گا، وہ جب دنیا میں ساری زمین ظلم سے بھر جائے گی، ہاں ظلم سے بھر جائے گی، جب یہ زمین ظلم سے بھر جائے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی اپنے دوسرے مسلمان ملک کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ جیسے ڈربے کے اندر ایک مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے، باقی مرغیاں بیٹھ کے تماشا دیکھتی ہیں، ایسے مسلمان ملک ایک ایک کر کے دوسروں کا تماشا دیکھیں گے۔ ہاں جب یہ زمین ظلم سے بھر جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک خوشخبری دی ہے، کہا پھر وہ خلیفہ عادل آئے گا، وہ نظام لے کر آئے گا جس کے ہاتھ پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں رہے گا، پھر اجمی عربی کا جھگڑا نہیں رہے گا، پھر لوگ اپنے مسلک تفرقے کے قیدی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سے مختلف فیکٹریوں کا بنا ہوا مال اکٹھا کر کے امام مہدی کا ٹھپا لگا کر وہ لشکر تیار کرے گا جو دنیا پر واپس اسلام کا جھنڈا غالب کرے گا انشاءاللہ۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کی تیاری اور اس کی توفیق اللہ سے مانگیے، اس کی تیاری کیجیے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ایک بزرگ ہیں، ان کی بات میں نے سنی، مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہونڈا کمپنی موٹر سائیکل بناتی ہے نا، اس کا انجن کہیں بنتا ہے، اس کی بریکیں کہیں بنتی ہیں، اس کے ٹائر، اس کی سیٹیں کہیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر مختلف ایران رکھا ہے، ترکی رکھا ہے، لیبیا رکھا ہے، ملائیشیا رکھا ہے، پاکستان رکھا ہے، ہر ملک کے پاس الگ طرح کی صلاحیت ہے، ہر ملک کے پاس الگ طرح کی نعمتیں اور وسائل ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، وہ ماحول بن رہا ہے انشاءاللہ کہ امام مہدی آئیں گے، ہر ملک سے، ہر قوم سے صلاحیتوں والے لوگ اکٹھے ہوں گے اور امام مہدی کی فوج میں جمع ہوں گے۔ یہ سارے پرزے اکٹھے ہو کر جب ایک برانڈ کا ٹھپا لگے گا، جب ایک کمپنی کا ٹھپا لگے گا تو امام مہدی کا لشکر فوج بنے گی انشاءاللہ۔ آج ہم فتنے کے دور میں جی رہے ہیں، جہاد کے نام کے اوپر فساد بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کی جنگ بھائیو یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ باغیوں کی، یہ چند باغی سر پھرے جو ہے نا، جن کا دماغ خراب ہے، جنہوں نے پاکستان کو نہیں بہت سارے اور دنیا کے مسلمان ملکوں کو بھی فساد کا جو ہے نا وہ گڑھ بنایا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے بھائی، جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، اور کافروں کے خلاف جب بھی جہاد ہوگا ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، آج کی جنگ جو ہے پروپیگنڈے کے ساتھ لڑی جاتی ہے، بیانی کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ ایران سنی شیعہ جھگڑا، ایران سعودیہ جھگڑا، ایران پاکستان جھگڑا بنا کر جنگوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں ہمارے ایران سے مخالفت، ہماری ایران سے نظریات کا اختلاف ہے، ہمارا تو افغانستان سے بھی، وہاں کے طالبان سے بھی نظریے کا اختلاف تھا، لیکن جب جنگ اسلام اور کفر کی ہو جائے، اچھا لوگ کہتے ہیں جی اسلام کی کون سی جنگ ہے، یہ تو مفادات کی جنگ ہے۔ مفادات کی جنگ میں بھی اگر ایک طرف مسلمان کھڑا ہوگا، ایک طرف کافر کھڑا ہوگا، مسلمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ ہم کافر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایران کے اوپر اگر یہودی، عیسائی، اسرائیل، امریکہ چڑھ دوڑے ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے کیسے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہمارے ان سے نظریاتی اختلافات کئی ہو سکتے ہیں، ہمارے دل میں کئی چبھن ہیں، کئی دکھ ہیں۔ شام کا خون بہا، عراق میں خون بہا، ایران نے اس میں ساتھ دیا، اور بھی بہت سارے ملکوں نے۔ یمن میں خون بہتا ہے، کسی دوسرے مسلمان ملک کا ہاتھ نکل آتا ہے۔ افغانستان میں خون بہتا ہے، کسی دوسرے مسلمان ملک کا ہاتھ نکل آتا ہے۔ مسلمانوں کے خون سے تو ہاتھ ہر مسلمان ملک کے رنگے ہوئے ہیں۔ مفادات کی سیاستیں تو ہر ملک نے کی ہیں۔ پاکستان کے اوپر انڈیا کو ترجیح نہیں دیتا یو اے ای۔ جب اپنے مفادات کی بات آتی ہے تو عرب بھی ہندوؤں کا ساتھ دے دیتے ہیں، جب مفادات کی بات آتی ہے تو پاکستانی بھی امریکہ کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ یہ جو مفادات کی جنگ بھی ہو تو ہم ساتھ مسلمانوں کو دیں گے۔ ہماری غیرت ایمانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور امت کا سبق ہمیں یہی سکھاتا ہے
کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو مسلمان کو کمزور کرتی ہو, کافر کا پروپیگنڈا مضبوط کرتی ہو. اور لیکن یہ جو ہمارے بارڈر پر افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ لگی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی اور بھائیو افغانی برے نہیں ہیں, یہ بھی عجیب بات ہے. پوری کی پوری قوم کو لتاڑ دو, افغانی ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان ہیں, ہماری آنکھوں کا تارا ہے, ہمارا ان کے ساتھ بڑا پیار کا تعلق رہا ہے. ایک وقت تک ملا عمر کے دور میں پشاور تک, یہ جلال آباد تک پشاور کا کوڈ نہیں چلتا تھا. خود جو کابل کے اندر جو 051 اسلام آباد کا کوڈ, روپیہ کرنسی وہاں چلتی تھی. پاکستان کا کلچر, پاکستان کی کرنسی, پاکستان کا اسلحہ, پاکستان کے لوگ, افغانستان پاکستان دونوں بھائی نہیں تھے. یہ آج انڈیا کی وہاں پر ساری, انڈیا کا سارا وہاں پر انویسٹمنٹ ہے, انڈیا کی سازشیں ہیں, ہندوؤں کی مکاری بنیے کی چلاکی, خود موساد, اسرائیل, امریکہ کی ساری چلاکیاں کہ افغانستان پاکستان کو آپس میں لڑایا ہے, چند باغیوں کو کھڑا کیا ہے, چند فسادیوں کو کھڑا کیا ہے پاکستان کے خلاف. ہماری لڑائی افغانی قوم سے نہیں ہے, ہماری لڑائی کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہے. ہم اپنی فوج کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے. جہاد فوجوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, جب جہاد کی بات ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے چلو جی مولوی صاحب ایک لشکر بناؤ, سے چلیے فلسطین حل لوں. آپ کا میرا کام جہاد کرنا نہیں ہے, جہاد فوجیں کرتی ہیں, جہاد حکومتیں کرتی ہیں. کوئی بندہ 10 بندوں کی 100 1000 لاکھ بندے کی جماعت بنائے اور بغیر کسی سسٹم نظام ریاست کے وہ جہاد کرنا نکل کھڑا ہو, یہ جہاد نہیں ہوتا. یہ پرائیویٹ ملیشیا سے جہاد نہیں ہوتے. جہاد ہمیشہ قومیں کرتی ہیں, ریاستیں کرتی ہیں, ملک کرتے ہیں, فوجیں کرتی ہیں. اپنی فوج کو مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہماری فوج جس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, اپنے وطن کا, اپنے دین کا, اپنی قوم کا, اس دشمن کے خلاف ہم اپنی فوج کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, مقہور ہیں, مجبور ہیں, بے بس ہیں, ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو غلبہ, نصرت, کامیابی, کامرانی نصیب فرما. اللہ ان کی مدد فرما, غیب سے ان کو اوپر اپنے فرشتوں کے ذریعے, اپنے غیبی فوجوں کے ذریعے ان کی مدد فرما. اللہ جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے, مسلمانوں کی جو ہے نا وسائل, مسلمانوں کی اموال, مسلمانوں کی زمینیں, مسلمانوں کے املاک کے اوپر جو کافروں کی گندی نظریں ہیں, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے, اللہ ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر الٹ دے, ان کو خائب و خاسر فرما, تباہ و برباد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معذرت چاہتا ہوں, یہ میری گھڑی خراب ہے, اس وجہ سے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال ایک آخری بات ہے مختصر کہ مسجد کا یہ تعمیر کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. جس نے اس کے اندر تعاون کیا ہے, الحمدللہ یہ 2 ماہ کے قلیل عرصے میں ہم نے یہ گرے اسٹرکچر سارا کمپلیٹ کر لیا ہے. رمضان المبارک کے اندر ہم اس کا آخری لینٹر ڈالنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا گرے اسٹرکچر جو ہے آخری لینٹر ڈال کے پورا ہو جائے. تو جتنی اللہ رب العالمین کی توفیق اور کوشش ہے اور آپ کا تعاون ہے, یہ اس کا مظہر آپ کے سامنے ہے. تو اس میں آپ کے تعاون کی, یہ آخری حلے میں تعاون کی ضرورت ہے. تو میری بھرپور اپیل ہے کہ ہمارا تقریباً 20 ٹن سریا اور کوئی 800 بوری سیمنٹ کی اور کوئی اینٹیں, کوئی 30,000 اینٹ ابھی ہمیں مزید چاہیے. تو ہر بندہ اس میں سے اپنی ضرورت, اپنی بساط کے مطابق اپنے ذمے لے لے, تھوڑا کام اپنے ذمے لے لے. تو انشاءاللہ یہ سارا جو گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر اللہ رب العالمین توفیق دے گا تو انشاءاللہ اس کی تزئین و آرائش میں اور اس کی فنشنگ کے اندر جو ٹائم لگے گا, جو کام ہوگا انشاءاللہ وہ ایسا چلتا رہے گا. تو اللہ رب العالمین ہمارے اس مرکز کو, اس مسجد کو جو ہے جلد از جلد مکمل فرمائے. اللہ ہم سے قبول فرمائے. جس کا حصہ ہے, جس کا تعاون ہے اس کے اندر, اللہ تعالیٰ ان ساروں کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ڈاکٹر صاحب کی حبیب الرحمان کلانی, ان کی اللہ تعالیٰ قبر کو ٹھنڈا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کے بعد ان کے پیچھے اس مسجد کی خدمت کرنے والے چودھری شبیر صاحب اور مسجد کے دیگر تعاون کرنے والے سب احباب, میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. کچھ کے نام لیے ہیں, کچھ کے نام بھول جاتے ہیں, کچھ نام لینا پسند نہیں کرتے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ سب کو معاف فرما. اس مسجد کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یہاں ہونے والے تمام خیر کے کاموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بیماروں نے صحت کی دعا کے لیے کہا, انشاءاللہ ہم نماز کے بعد ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور یہ دنیا میں اس وقت جو جنگی صورتحال ہے بنی ہوئی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت کیا کرتے تھے. تو ہم نماز کے اندر انشاءاللہ مختصر دعائے قنوت بھی کریں گے تاکہ دنیا میں مظلوم مسلمان ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی ہو سکے, اور بیماروں کی شفا کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب